نحمده ونصلي على رسول الكريم. یہ کتاب سیدنا رفائی یہی تھی، ابھی اٹھایا میں نے، تو یہ مضمون ابھی پڑھا میں نے پہلے سے، تو میں نے کہا اسے سنا دوں. ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا رفائی زبردست اولیاء اللہ میں سے تھے. مشہور بہت واقعہ ہے کہ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آ گیا تھا، انہوں نے اس کو چوم لیا. وہ مشہور. اب کچھ لوگ تو ہر زبان کے اعتراض کرنے والے، لیکن ماتھانی ہوگا سب نے اس کو مانا. بہرحال جو بھی ہو، بہت اچھی نصیحت اپنے بیٹوں کو کرنا ہے. سب چیزیں ایسی اسی وجہ سے خاص طور سے سنا رہا ہوں. اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا ہے. اے بیٹے، دنیا ایک وہم و خیال ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ روح و زوال ہے. اے بیٹے، دنیا ایک وہم و خیال ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ روح و زوال ہے. اے بیٹے، دنیا والوں کی پرواز دنیا تک ہے، اور آخرت والوں کی پرواز آخرت تک ہے. جھوٹے دعوے سے بچو. ہم اس درجے پہ پہنچ گئے، ہمارا یہ حال ہے. یہ کمال ہے. بہت حضرت فرماتے تھے، بہت سب سے زیادہ مودی چیز کمال کا دعویٰ ہے. دعوی کمال سب سے بڑی چیز. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کمال کا دعویٰ کہ ہم کامل ہو گئے، یہ بہت زیادہ مضر چیز ہے. جھوٹے دعووں سے بچو. توحید کے سمندروں میں فلسفیوں کی طرح غوطہ زنی سے دور رہنا، اور اپنے عقیدے کو تبدیل نہ ہونے والا اٹل عقیدہ بنانا. تذبذب نہ ہو. اللہ ہے، قیامت آنے والی ہے، تو سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کا استحضار. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اسلام بنیاد ہی نہیں تھی. سب سے بڑی بنیاد تو توحید رسالت اور قیامت ہی. اور قیامت کے منکر زیادہ ہوئے ہیں بجائے اللہ اور رسول کے. توحید کے تو بہت سے قائل، دوسرے مذاہب میں بھی توحید کو کسی درجے میں مانتے ہیں. رسالت میں کم ہے، اور آخرت میں تو بہت کم ہے. اپنے ذہن کو شیطانی وسوسوں سے بچاؤ. اور اپنے آپ کو برے دوست کی دوستی سے بچاؤ. بہت کتابوں کے دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں علماء. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کے زمانے میں ایک شخص مرتد ہو گئے. مرتد ہونے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، اپنے ایک ساتھی کہیں گئے، افطار کا وقت آیا، کہا افطار کر لو، تو رونے لگے. مان کسی مرتبہ حضرت نے سنا ہے واقعہ، اب کسی میں نہ بس سناتے تھے. افطار کا وقت، افطار کر لو، رونے لگے. کہا کیا ہوا؟ زیادہ تو مرتد ہو گئے. ان کو بھی معلوم کیسے. افطار کر لو، صبح ہی چلے جا مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کے یہاں. گئے وہ بیچارے. دور ہی سے انہوں نے کہا اچھا بتاؤ، کہا بتاؤ تم کو کیا اشکال ہے اسلام پر، جو اعتراض بتاؤ. کہا کچھ نہیں اعتراض ہے، ختم ہو گیا. تو کیا بتایا انہوں نے کہ ایک آریہ کی کتاب پڑھی تھی، اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے. مانو کتاب بھی سمجھ ہی بوجھ کے پڑھنا چاہیے.
ایسا ظاہر ہوتا ہے بقول مولانا علی میاں کے کہ مستشرقین یعنی وہ انگریزوں کی جماعت جو ہمارے مذہب کے اندر دخل ہونا چاہتی ہے، مفسر ہمارا اس کے اندر وہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو جس سے مسلمانوں کو بہکایا جائے. معلومیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مستشرقین بات، یہ لوگ 99 بات اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، 99، اور ایک بات ایسی کہہ دیں گے سب پر پھر جائے گا، پورا مرتد ہو جائے گا آدمی. یعنی میں آگے 99 چاہے نہ کہا انہوں نے، لیکن ہے کہ 99 خوبیاں اسلام کی بیان کرتے ہیں. ایک چیز ایسی بیان کر دیں گے کہ سب پر پاری پھر جائے گا، آدمی مرتد ہو جائے گا. 4 بات چالو لوگ سب جانتے ہیں، ملا شرارت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہت سے آپ کو ایمان کو ہٹانے کے لیے بہت سے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. فخر و فاقہ سے بھی یہ سب جو نظریات ہیں یہ معمولی بات ہے نہیں. سید حامد صاحب آئے تھے بادشاہ سے یہاں بیان بہت زبردست تقریر کیا انہوں نے. یہاں دیکھو بچاؤ اسلام کو. پہلے زمانے میں 100 سال میں نظریات بدلا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے پہلے زمانے 100 سال کے بعد نظریات بدلتے تھے. امام غزالی کچھ ہے، سوکھ کچھ ہے نہیں، اور اب 10 سال پر بدل جاتے ہیں. انہوں نے کہا اب میں کہتا اب تو ہر سال بدلتے ہیں. جس کی کتاب پڑھا اس کو ساتھ ہو لیے. کہتے ہیں نئے نئے آتے ہیں مذہب. ارے بھائی تمہارے سب اکابر موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، انہوں نے سمجھ بوجھ کر کے اپنا عقیدہ لکھا ہے. ایک معمولی جاہل آدمی کے عقیدے جو کہہ دیا اس پر پیچھے پورے ہوتے نہیں ہے. واقعی کی بات ہے. دنیا کے معاملے میں سائنس کی بات جلدی نہیں بدلے گی کہ نہیں فلاں نے کہا یہ بات ہے نہیں. جو اس کے بڑے لوگ ہیں سائنس کے، ان کے معمولی آدمی کہنے بدل دے گا آدمی ان کے نظریات کو؟ نہیں بدلے گا. جی پر ہے دین کے بارے میں ان کے اکابر کہتے جو آئے ہیں عقائد کے سلسلے میں، ایک معمولی آدمی کو ایسے بدل دیتے ہیں. فلاں چل رہا ہے، شکیری ہے تو فلاں. ارے وہ کیا وہ تو پڑھا بھی نہیں اس نے. تو نے دیدی گہے سوئے مارا یہ شرافی زبان مروارا. انہیں کوئی کتاب ہی عربی کی نہیں پڑھا. تصوف کے میں اپنے پاس ایک دیکھیے عقائد کی بھی کتاب رکھے ہوئے مولانا، دیکھیے یہ عقائد کی کتابیں ہیں رکھتا ہوں میں تاکہ یہ بھی میں پڑھا کروں. عقید و تحاوی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب کتاب رکھتا ہوں، سب کتاب پڑھتا ہوں میں. عقائد کی نہیں کہ عقائد کی پڑھتی ہے. بہت عمدہ کتاب ہے اردو داروں کو. آپ سے پوچھنے والا بیٹا میں اردو میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں. ہاں بہت عمدہ. دیکھیے تھوڑا لکھا بھی ہے، جو مطالعہ کرتا ہوں لکھتا ہوں نا، یہ ہے دیکھیے عقائد کی ہے. عقائد کو جو سنا تھا تھوڑی نا. اللہ تعالیٰ عقائد پر اہل سنت والجماعت پر بہت بڑا کارنامہ ہے. اب سرمایہ ہے، کارنامہ بجا سرمایہ کہیے. عقیدے کے ساتھ سنت کے مطابق عقیدے کے مطابق کیا ہے تمہارے. ایک مصری عالم لکھتا ہے مولانا کہ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمدن اور تہذیب میں کون سی کمی نظر آئی کہ دوسروں کی تہذیب اختیار کر رہے ہو. اتنا یہ جملہ اتنا حضرت کو پسند تک میں کہہ رہا تھا. مصری لوگ بولتے بھی بڑے انداز سے ہیں. یہ زبان بہت دریائے نیل کے پانی میں فصاحت و بلاغت ہے. وہ بھر دے گا آپ کو. تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و تمدن میں کون سی چیز کمی آئی کہ دوسری کی تہذیب اختیار کر رہا ہے. ہماری تہذیب ہے بیٹھ کے پیشاب کرو، ان کی تہذیب وہ کیا تم کو اچھی لگی؟ ان کے کھانا یہ ہے، ان کے کھانا یہ ہے، ان کے بیٹھنے کے یہ ہے. سب تو الٹا ہی معلوم ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ کون ہیں؟ امریکی ہیں. امریکی مطلب کیا ہے؟ زیادہ امریکی دونوں میں جاؤ گے ان کے ساتھ چلے جاؤ. امریکی دوستو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد لکھتے ہیں یعنی محمد ابن زکریا جو کہہ دے اس کو تسلیم کرتے ہیں لوگ. فلسفی آدمی تھے زکریا.
محمد ابن زکریا جو بات کہے وہ تسلیم، لیکن محمد ابن عبداللہ کہے اس میں اشکال نہیں دبا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن زکریا جو کہہ دے وہ قبول، جو فلسفی آدمی تھا معلوم کیا تھا. اور محمد ابن عبداللہ جو کہے اس میں اشکال. بہت زبردست. اے بیٹے دنیا ایک وہم و خیال ہے، بس کوئی حیثیت نہیں. آج یہاں ہے کل نہیں ہے. ہر آدمی ڈرتا ہے، بھاگتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بھائی بھائی بھاگتا ہے نہیں. ابھی اسی زمانے میں معلوم ہو جائے گا فلاں ہے، کوئی جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر آدمی کی ایک شان ہوگا جو اس کو مستغنی کیا ہوگا دوسروں سے. نہیں عمدہ خدا ہی بیان کر سکتا ہمارا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترۃ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ. قرآن کا اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کے کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. یوم یفر المرء من اخیہ. پہلے بھائی سے بھاگتا ہے آدمی، پھر ماں سے، باپ سے، اولاد سے بعد میں بھاگتا ہے. ترتیب ہے اس میں بھی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ. اخیر میں کہہ دیا کہ ہر آدمی سے بھاگے گا. ماں باپ سے زیادہ کوئی قریب نہیں، بیوی بچوں سے، اس سے بھی بھاگے گا. اب اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس سے عمدہ عنوان ہو سکتا تھا کوئی بات نہ. قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر آدمی کی ایک شان ہوگی جو اس کو مستغنی کی ہوئے رہے گی دوسروں سے. اپنی فکر ہو جائے گی. تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں آخرت میں کیا ہوگا. ایک نیکی مانگے گا لڑکا یا باپ، بیٹا دے دو تو ہمارا پورا ہو جائے گا. اس کے بعد 99 نیکی ہے، اور کسی کو ایک مل جائے تو جائے گا. ہے روایت ہے. کہیں گے نہیں ہم کو خود ہی نیکی کی ضرورت ہے، نہیں دے گا. ایک نیکی اگر دے دے بعد میں ایک نیا پیسہ نہیں دیتے. ٹکٹ میں کبھی کم ہو جاتا ہے، کوئی بھائی نہ وہ دے گا نہ وہ دے گا. ٹکٹ ہی واپس کرتے نہیں دیتے. ہم کو تجربہ ہے، اپنا نہیں ہے، یہ معلوم ہے ہم کو. صرف ایک آنا ایک پیسے کبھی سے ٹکٹ نہیں دیا اس نے، اور دوسرے سے مانگا تو اس نے نہیں دیا. دے دیتا تو ٹکٹ مل جاتا ہے اس کو. اسٹیشن کا حال ہے. یوم یفر المرء من اخیہ. مہاراج جو کچھ ہے وہ روب و زوال ہے. اے بیٹے دنیا ایک وہم و خیال ہے. یہ حضرت سیدنا رفاعی ہے، سیدنا عبدالقادر جیلانی. جب ان کی کرامت ظاہر ہوئی تو سیدنا عبدالقادر جیلانی موجود تھے ان کے سامنے. اے بیٹے دنیا ایک وہم و خیال ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ روب و زوال ہے. اے بیٹے دنیا والوں کی پرواز دنیا تک ہے اور آخرت والوں کی پرواز آخرت تک ہے. دو جواب، فریق فی الجنت اور فریق فی السعیر. سعیر والوں کا بس دنیا تک، جنت والوں کا جنت تک. اب دنیا والوں کی پرواز دنیا تک ہے اور آخرت والوں کی پرواز آخرت تک ہے. جھوٹے دعووں سے بچو. صاحبزادے ہمارے لیکن دعو مت کرو. توحید کے سمندروں میں فلسفیوں کی طرح غوطہ زنی سے دور رہنا. یہ فلسفیوں کا رد ہے ان کا. اور اپنے عقیدے کو تبدیل نہ ہونے والے اٹل عقیدہ بناؤ. صحیح مزہ میں نے اسی میں کہا انتظار تھوڑے میں عقیدہ بھی بدل. تمہارے اکابر سب کتابیں موجود ہیں. متقی پرہیزگار بھی جانتے ہو. اب ایک معمولی آدمی نے کہا یہ ہو نہیں اس کے ساتھ، اور اسے کہا دیکھو کسی سے ملنا نہیں، کیونکہ ملے گا تو صحیح بات معلوم ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے ہم سے آئے تو جائے.
اپنے لوگ بہت سے تو اپنے عقیدے کو تبدیل نہ ہونے والا اٹل عقیدہ بناؤ. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے عقیدے کو بوڑھیوں کے عقیدے کے مطابق بناؤ، کیونکہ عجائز جو ہیں بوڑھیاں اسے جلدی اپنے عقیدے کو نہیں بدلتی. اس بنا پر مثال ہے عجائز. اپنے ذہن کو شیطانی وسوسوں سے بچاؤ اور اپنے آپ کو برے دوست کی دوستی سے بچاؤ، کیونکہ ایسے لوگوں سے دوستی کا انجام ندامت ہے اور قیامت کے دن افسوس ہے. یا ویلیتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس دن کہے گا کاش کہ میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے ہم کو بکایا ہے نا. یا لیتنی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہی نا. لم اتخذ خلیلا. وہاں خرابی میری ہے کہ کس طرح میں نے فلانے کو دوست بنایا تھا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. فلانے کو دوست بنائے جس کی وجہ سے گمراہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی شخص کی حسرت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں بھی فرمایا یا اللہ تو بینی و بین کا بعد المشرقین. ہاں کس طرح مجھ میں اور تجھ میں یورپ اور پورب اور پچھم کا فاصلہ ہوتا تاکہ تمہارا عقیدہ میرے اندر نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ بعض لوگوں سے دوری ہی اچھی ہے، مناسب ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، نظریات کا اثر پڑتا ہے. ہاں کس طرح مجھ میں اور تجھ میں پورا پچھوں کا فاصلہ ہوتا ہے تو کیا ہی برا تھا. تو کیا ہی خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو برے دوست سے بچاؤ تاکہ تو بھی قیامت کے دن اس کی دوستی پر اللہ تعالی کے سامنے ان دو آیتوں کے سامنے افسوس نہ کرنا پڑے. دو آیتیں لکھ رہے ہیں کہ یہ دو آیتیں بری صحبت سے بچنے کے لیے بالکل حتمی چیز ہے. اے بیٹے تم نے جو کھا لیا اسے فنا کر دیا، جسے پہن لیا اسے پرانا کر دیا، اور جو میں کیا تو اسے اپنے سامنے پائے گا. عید میں ایک دفعہ جو کپڑا پہنے تھے دوسری عید میں اسی کو اتارنا پڑا. میں نے کہا اس عید میں اس کپڑے کو نیا سمجھ کے پہنا تھا، آج اس کپڑے کو اس لیے اتار رہا ہوں کہ پرانا ہو گیا کپڑا. وہی کپڑا جس نے عید کے لیے پہنا تھا دوسرے دن اتارا اس کو. یہ اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیے یہ ہے دنیا. موت ایسا حتمی امر ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور احباب کا بچھڑنا اٹل حقیقت ہے. سب جدا ہو جائے گی. دنیا کی ابتدا کمزوری اور فطور ہے، جبکہ اس کی انتہا موت اور فطور ہے. دنیا کی ابتدا کمزوری اور فطور ہے، جبکہ اس کی انتہا موت اور فطور ہے. فطور کا دونوں سے تعلق ہے. اگر دنیا میں رہنے والے کے لیے بقا ہوتی ہے تو اس کے آباد گھر ویران نہ ہوتے. اگر دنیا میں رہنے والوں کے لیے بقا ہوتی ہے تو اس کے آباد گھر ویران نہ ہوتے. اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ. اللہ جوڑ دے. ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے، کھانے میں پینے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے. کثرت ذکر اسی بنا پر ہے تاکہ ادھر سے تعلق ٹوٹنے نہ پاوے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ٹھیک ہے کثرت ذکر ہوگا کہ اللہ سے جڑا ہوا رہے گا. جب اللہ سے جڑا ہوا رہے گا تو کیسے گمراہ ہوگا؟ نہیں گمراہ ہو سکتا. اس وجہ سے ذکر کثیر کی یہ بھی ایک ہے کہ ایمان باقی رہے گا کیونکہ اللہ سے جڑا رہے گا، اور اللہ سے جڑا ہوگا اللہ اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا. یہ شکیل کی بات ہے کثیر ذکر کی وجہ.
اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ اور غیر اللہ سے منہ موڑ اور اپنے تمام احوال میں سر تسلیم خم کر دو اور فقراء کے راستے پر تواضع کے ساتھ چلو. فقراء کے راستے جو درویش ہیں جنہوں نے دنیا کو نیچے کیا ہے آخرت کو اوپر کیا ہے ان کا راستہ. اپنے تمام احوال میں سر تسلیم خم کرو اور فقراء کے راستے پر تواضع کے ساتھ چلو. شریعت کی راہ پر چلتے ہوئے خدمت میں مشغول رہو. شریعت پر چلتے ہوئے یعنی کہ چلنے کے ساتھ شریعت چھوڑ دیا آپ نے نہیں. جو کام بھی کرو تو دیکھو کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. کوئی کام نہیں آپ کا ہر وقت آپ کو دیکھنا ہے کہ شریعت کی بات بھی ہے کہ نہیں. جو ہم نے یہ اصول بنایا دعوت کے یا تبلیغ کی یا تدریس کے یا شیخوخت کے اس سب میں شریعت کی اتباع ہوگی. اگر یہ بھی شریعت کے خلاف ہے چھوڑ دو اس کو ہے کہ نہیں. مریدین کو شریعت کے خلاف کسی پیر کو اختیار نہیں ہے جو بدل دے. شریعت اٹل ہے. نبی کو بھی حکم ہے نکلیے وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ. آپ چلیے نکلیے کمرے سے اپنے حجرے سے اور مسجد میں جو پھٹے پرانے کپڑوں میں موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے. بیٹھاتے ہیں نہیں. نبی کو بھی ایک حال پر نہیں چھوڑا ہے کہ کمرے میں تو کمرے ہی میں رہیں نکلنے نہیں ہوئی. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. آپ کمرے سے نکلیے. چنانچہ حضور کمرے سے نکلے اور کہا بھائی تم کس لیے بیٹھے ہو جبکہ ان لوگوں پر پورا کپڑا بھی نہیں تھا. یہ تھا یہ تھے. ہم اللہ کو پکارنے کے لیے بس نفس مع الذین یدعون ربهم اپنے رب کو جو پکار رہے ہیں ان کے ساتھ چل کے بیٹھیے. نکلیے بیوی بچوں کو بھی چھوڑیے حجرہ بھی چھوڑیے. نبی کو بھی ایک حال پر نہیں رہنے دیا. نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ایک دفعہ تہجد کے بعد. ابو بکر صدیق خوب زور سے دھیرے دھیرے تلاوت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق دھیرے دھیرے. حضرت عمر بالجہد تلاوت کر رہے تھے. یہ واقعہ میں محمد صاحب کی نعمت سنا ہوگا. حضرت سے نہیں سنا ہے بہت سنا دی. حضرت ابو بکر صدیق دھیرے دھیرے تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر بالجہد تلاوت کر رہے تھے. صبح کو پوچھا آئیے ہم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم بہت دھیرے دھیرے تلاوت کر رہے تھے کیا. کہا حضرت جس کو سنانا تھا تو سن رہا تھا مجھے زور سے تلاوت کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس کو دھیرے دھیرے تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر سے پوچھا بھائی تم بڑی زور سے تلاوت کر رہے تھے کیا بات ہے. کہا میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور یہ آواز بلند اللہ کے کلام کو بلند اور شیطان کو اسے دونوں کا مقصد صحیح. نہ اس پر نکیر نہ اس پر نکیر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اپنی آواز کو ایسا اونچی کرو اور اسے کہا اپنی آواز کو ایسا نیچی کرو. اعتدال بناؤ. شیخ جو سہروردی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ لوگ اپنی راہ سے کام کریں رسول کی اتباع میں کام کریں تو یہ موجب ثواب ہے. ابو بکر صدیق کو کہا ذرا اونچی آواز سے پڑھو اور اسے کہا ذرا ایک حال پر رہنے نہیں دیا. اپنی تجویز کچھ نہیں شریعت میں. رسول کی تجویز یہ ہے کہ تم زور سے پڑھو ان کو آہستہ پڑھو. یہ امام محمد احمد صاحب بیان کرتے تھے سروردیہ باودی سروردیہ کی رائے. اسے معلوم ہوا کہ نبی کی رائے وہی رائے ہے. نبی نے کہہ دیا کہ زور سے پڑھا زور سے پڑھا اور آواز بلند کر دو. اوزر نبی توسط پر آتا ہے درمیانی راہ پر آتا ہے. گمراہی کجی کا راستہ ہے ادھر سے ادھر ہو گیا گمراہی. نبی کا راستہ سیدھے ہو. حضور نے خود فرمایا میرا راستہ یہ ہے صراط مستقیم ہے. یہ اس پر
میں نے شریعت کے راہ پر چلتے ہوئے خدمت میں مشغول ہے. یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. جو بھی کام کرے دین کا اس کو یہ لکھنا، چاہے وہ فتوا لکھے، چاہے تفسیر کرے، چاہے تصوف کرے، چاہے مرید کرے، چاہے بچ ہے، اس کو ضرور شریعت کے راہ پر چلتے ہوئے خدمت میں مشغول رہو. تو یہ آج معلوم ہو جاتا ہے یہ تربیت نہیں چھوڑتا. تصوف میں بھی یہی ہے، فقہ میں بھی یہی ہے. امام حنیفہ امام شافعی کا ہے کہ نہیں، اگر میرا کوئی قول نبی کے قول کے خلاف ہے دیوار پر مار دو، ہے کہ نہیں. یہ تصوف نہیں ہوگا. تصوف میں کہا کہ ہمارا قول کوئی شریعت کے خلاف ہو مار دو دیوار پر، مطلب کوئی اس کا درجہ نہیں ہے شریعت پر. ہم کو، آپ کو، سب کو سونے میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی شریعت کے معافی کرنا. یہ بہت مشکل کام ہے. شریعت اسی وجہ سے حضور کو بوڑھا کر دیا، اسی وجہ سے بوڑھا کیا حضور کو. کہا وَاسْتَقِمْ عَلَيْهَا، جو ہم نے کہا اسی پر قائم رہو. نبی پہ اتنا بار ہوا کہ داڑھی منہ سفید ہو گئی کہ اللہ کیسے اب رہے جیسے کہا. وَاسْتَقِمْ عَلَيْهَا. اپنے احوال میں سر تسلیم خم کر دو. فقراء کے راستے پر تواضع کے ساتھ چلو. شریعت کے راہ پر چلتے ہوئے خدمت میں مشغول رہو. اپنی نیت کو وسوسوں کی آلائش سے اور اپنے دل کو لوگوں کی طرف میدان سے بچاؤ. یہ صحیح طرح رفائی ہے کہ دس سے مبارک باہر آ گیا. اللہ تعالیٰ کے در سے، اللہ کے در سے خشک روٹی کھا لو اور نمکین پانی پی لو، لیکن غیر اللہ کے دروازے سے تازہ گوشت اور شہد نہ کھاؤ. ہے نہیں کتنی عمدہ کتاب میں تھا. ہمارے حضرت سناتے تھے، وہاں تھانوی کے یہاں معمولات میں سے تھا اس کتاب کو سنانا. وہاں ظفر احمد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا. ابھی کسی دوسرے نے ترجمہ کیا ہے. ان کی اردو دوسرے کی اچھی ہے اور اچھی ہے، لیکن مضمون تو وہی ہوتا. ماشاء اللہ سے مسجد میں سناتے تھے اس کو. وہاں تھانوی کے تو ان کتابوں میں سے جس کا خانقاہ میں رہتے مطالعہ کرنا ضروری تھا. صحیح رہے بھائی. لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کی مانی کتنی شرح ہے. ماں عبد الماری صاحب کو لکھا حضرت نے، ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے، ارے ماں محمد رمضان نے نہیں، حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہو جائے. انہوں نے کہا حضرت بہت سے ترجمے ہو چکے ہیں، مزید ترجمے کی ضرورت نہیں. حضرت چاہتے تھے، امام محمد سے عقید مجھ سے کہتے تھے مانا اس کا ترجمہ. میں نے کہا یار اتنی موٹی کتاب کا ترجمہ ہوا تھا، ہر ترجمہ ہے اس کا. حضرت کی بھی خواہش تھی، امام شاہ رسول اللہ صاحب کی بھی خواہش تھی کہ مزید ترجمہ ہو. جہاں سے اپنی کتابیں چھپواتے تھے بہرحال ہے. اللہ تعالیٰ کے در سے خشک روٹی کھا لو اور نمکین پانی پی لو، لیکن غیر اللہ کے دروازے سے تازہ گوشت اور شہد نہ کھاؤ. غیر اللہ جو میرے کھاؤ. اپنی معیشت کے لیے شریعت کے مطابق حلال روزی حاصل کرو. روزی نہیں منع کر رہے ہیں. اپنی معیشت کے لیے شریعت کے مطابق حلال روزی حاصل کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، کاروبار کرو، اور معاشی ضرورتوں کے لیے حد سے زیادہ فکر چھوڑ دو. اجملوا فی الطلب ہے نا حدیث. طلب کرو روزی، لیکن اس میں اتنا منہمک نہ ہو جاؤ کہ بالکل اسی کے ہو جاؤ. یہ نہ کرو، بس اتنا منع. فقراء کی دل شکنی سے بچو اور صلہ رحمی کرو. فقراء کی دل شکنی سے بچو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کی تکریم کرو. اور جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کرو. اور جو تمہارے ساتھ تکبر کرے تم اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. یہ تصوف
اور یہ سلوک مولانا. انانیت کے ساتھ سلوک جمع نہیں ہو سکتا ہے. انانیت کے ساتھ سلوک، دعویٰ کے ساتھ سلوک نہیں جمع ہو سکتا. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح سلوک پر چلنے کی توفیق دے. اس وجہ سے ایسی کتابیں میں خود اپنے لیے سناتا ہوں. آپ تو سب ٹھیک ہیں، میں تو ان چیزوں کو بھی گوارا نہیں کرتا. بس ضرورت تک رہا. اور جو تمہارے ساتھ تکبر کرے تم اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. وہ ذرا حکام کے دروازوں پر چکر نہ لگاؤ. ہے کہ نہیں؟ دین ان سب بیچ دیتے ہیں معمولی چیز کے لیے. وہ چیز ملے نہ ملے تمہارا دین تو چلے گیا. بچو اعتدال آ سکتا ہے. اور درویشوں کی زیارت کثرت سے کیا کرو. قبروں پر کثرت سے جایا کرو. اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ نرمی فاتحہ کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے قبرستان پہ جانا بھی مندوب ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے تھے. سنیچر کے لیے 2 دن ہیں. ان کے ساتھ ان کے ذہنی سطح پر رہ کر بات کرو. جو فقراء ہیں وہ نہیں جانتے علم، تو ان کی سطح پر آ کر کے بات کرو تاکہ ان کے سمجھ میں بات آئے. اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. لوگوں کی خاطر مدارات کرو. نہیں کہ ہم صوفی ہو گئے ہیں. مان لو ایڈا چلانے کو بزرگی کی علامت سمجھتے تھے. معلوم ہے مجھ کو ان کا ایک حال تھا. ان فقراء کے ساتھ کثرت ملے جنہیں تنہا چھوڑ. ان فقراء کے ساتھ کثرت سے ملو جنہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. بیواؤں کی خدمت کیا کرو. رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا. تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. تم اپنے ساتھ دیکھو گے. تم اگر اللہ کے ساتھ ہوگے تو تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. نہیں مطلب. اور اپنے تمام افعال و اقوال میں اخلاص کو اپنا ساتھی بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ان بزرگوں کی تعلیمات پر، ان کے ارشادات پر عمل کی توفیق. انشاءاللہ کم سے کم اس کا عقیدہ بھی ہو کہ یہ ہونا چاہیے. نہیں بھی ہوا انشاءاللہ ہمارا ساتھ انہوں کے ساتھ ہوگا. یہ تو بہت کہتے ہیں جو ہم سے وعدہ کیا گیا جو تمہارے سلسلے میں آئے گا ہم اس کو معاف کر لیں گے. تو میں نے لکھا بھی اس میں ہے لکھا کہ اللہ ہم بھائی تو نہیں ہیں لیکن مانتے تو ہیں ان کو. یہ اللہ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو ساتھ کر دیجیے. ان کے بہت ہے وہ میرا لکھا ہوا کہیں پہلی والی کتاب میں ہے. ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کے طریق پر رکھے. دنیا کی پوری یہی ہے کہ اللہ کے ہاں ایمان لے کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو. یا اللہ کو کیا بات ہے. یا اللہ جو پریشانیاں ہیں، جو بددینیاں ہیں، بے ایمانیاں ہیں، اللہ ان کے نحوست سے ہم سب کو بچائے اور دین و ایمان پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے. اور جو دنیاوی پریشانیاں اس کو بھی دور فرمائے. عافیت عطا فرمائے. عافیت دارین کے ہم طالب ہیں. اللہ دارین کی عافیت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے راہ پر رکھ، طریق پر رکھ، اپنی رضا و خوشنودی تک پہنچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.